میں نے آج گفتگو یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت کی نشانیاں جس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا تھا وہ کیا تھی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو کیا دکھایا ہے۔ سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی دولت جو محبوب کے دامن میں ڈالی گئی اور حضور کو عطا کی گئی وہ اپنا دیدار تھا۔ سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ اپنا دیدار تھا۔ رخ سے پردہ ہٹا دیا اور محبوب کو اپنا جلوہ دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور غیب بلا تم سے کیا نہاں ہو، جب خدا ہی تم سے نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا دیدار الہی حضور نے معراج کی رات کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ حضور گئے تھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین کو دیکھ کر آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر معراج موسیٰ علیہ السلام اور معراج مصطفیٰ میں فرق کیا ہوا کہ انہوں نے بھی نہ دیکھا اور یہ بھی نہ دیکھ سکے؟ اور جبریل کو اگر دیکھنے گئے تھے، جبریل تو 26,000 مرتبہ حضور کی چوکھٹ پہ آیا تھا، تو پھر حضور علیہ السلام وہاں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر بیان فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ تصدیق ہوتی۔ تصدیق کون کرتا ہے؟ ایک شخص اچانک یہاں نظر آئے اور میں گمان کروں کہ یہ فلاں شخص ہے، تو میں آپ سے پوچھوں جناب یہ وہی ہے؟ تو جس نے اسے دیکھا ہوگا، جو اسے پہچانتا ہوگا، وہی کہے گا نا جناب ہاں یہ وہی ہے۔ اور جس نے میری طرح پہلی مرتبہ دیکھا ہے وہ تصدیق تو نہیں کر سکتا۔ تصدیق تو وہ کرتا ہے جس نے پہلے دیکھا۔ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تائید کی۔ آنکھ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے، تو دل نے کہا ہاں وہی ہے جو درد بن کے رہتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ قلب مصطفیٰ پہلے دیکھ چکا تھا، آنکھ نے آج دیکھا تھا۔ تو جس کو دل نے دیکھا ہو جب آنکھ اسے دیکھ لے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ تو باقی رہا بات دل کے دیکھنے کا، امام عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو 34 مرتبہ معراج ہوا ہے۔ 33 مرتبہ حضور کو قلبی اور روحانی معراج ہوا ہے، اور 1 مرتبہ سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو دل تو پہلے بھی جلوے پا چکا تھا، دل کو پہلے بھی انوار کی دولت ملی تھی، اور آنکھ نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ تو جو دل میں ہو جب سامنے آ جائے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ تو ما کذب الفؤاد ما رأى، آنکھ نے جو دیکھا پھر دل نے اس کی تائید کر دی، تصدیق کر دی، تردید نہیں کی۔ اس پر علماء کی ابحاث ہیں، گفتگو ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کیا لیلۃ المعراج کو محبوب علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا رآہ 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 حتی انقطع نفسہ، آپ نے فرمایا ہاں دیکھا ہاں دیکھا، اتنی بار یہ لفظ کہے کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی۔ کہا وہ گئے دیکھنے تھے اور دیکھ کر آئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ نجم کے اندر اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ ارشاد فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ افتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، تم بحث کرتے ہو ان کے دیکھے ہوئے پہ؟ آگے سنیے ذرا قرآن نے کیا کہا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اچھا پھر سنو، اس نے 1 بار نہیں 2 بار دیکھا۔ تم ان کے دیکھے پہ جھگڑتے ہو کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ افتمارونہ، کیا تم ان سے بحث کرتے ہو؟ الا، اس بات پر، ما یری،
انہوں نے جو دیکھا کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تو انہوں نے 2 مرتبہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، اور ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکی، آنکھ بھی نہیں جھپکی، نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے بڑی۔ جب بندہ سورج کو دیکھتا ہے تو نظر چندھیا جاتی ہے اور دیکھ نہیں پاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال خداوندی کی تاب نہ لا سکے، خرّ موسیٰ صاعقہ، قرآن نے کہا، زمین پہ بے ہوشی ہوئی اور تشریف لے آئے، اور جب سر اٹھایا اٹھے انی تبت الیک کے نغمے گانے لگے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ آنکھ بھی نہیں جھپکی، اور آنکھ میں طغیانی اور سرکشی بھی نہیں آئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مالک کہہ رہے ہیں کہ ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا، نہ حد سے بڑھتی ہے آنکھ اور نہ آنکھ چندھیاتی ہے۔ دنیا پہ ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی منظر کو کوئی ناظر دیکھے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ گرمیوں میں آپ شمالی علاقہ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، وادی کیلاش میں چلے جاتے ہیں، سواد، کاغان، کتنی خوبصورت وادیاں اللہ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہیں۔ وہاں آپ جاتے ہیں، جب واپس پلٹتے ہیں تو دوستوں کے سامنے منظر کشی کرتے ہیں کہ پہاڑوں سے اترتی ہوئی آبشاریں، گنگناتی ہوئی ندیاں، اور درختوں کی وہ قطاریں پریوں کی صورت کے اندر پہاڑوں پہ موجود تھی۔ برف پوش وادیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہوئے دریاؤں کے پانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ پلٹ کے آ کے منظر نگاری کرتے ہیں کہ حد ہو گئی، کیسا حسن تھا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ جب ان علاقوں میں گئے، کشمیر کے علاقوں میں، تو انہوں نے آ کر کہا من خدا را آنجا دیدم بے حجاب، لوگوں میں اس کو وہاں بے حجاب دیکھ کر آیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کیسا منظر ہے، بندہ دیکھتا ہے تو دیکھنے والا منظر نگاری کرتا ہے۔ لیکن دنیا کا ضابطہ یہاں یہی رہا ہے کہ ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے، واہ واہ کیسا منظر تھا، نظر کہتی ہے واہ واہ کیسا منظر تھا۔ لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا جب نگاہ مصطفیٰ نے جمال خدا کو دیکھا تو منظر پکار تھا ما زاغ البصر وما طغیٰ، واہ واہ کیسی آنکھ ہے، نہ بٹکتی ہے نہ بہتی۔ اللہ اکبر۔ تو منظر سے پہلی مرتبہ نظر کی تعریف فرمائی، تو ایسا دیکھا کہ ایسا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جیسا مصطفیٰ نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا یا محمد انت وانا وما سوا ذالک خلقت لاجلک، محبوب ایک تو ہے، ایک میں ہوں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے جواباً عرض کیا اللہم انت وانا وما سوا ذالک ترکتہ لاجلک، مالک ایک تو ہے، ایک میں ہوں، اور اس کے علاوہ جو کچھ تو نے میرے لیے پیدا کیا سب کچھ تیرے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا، جھولیاں بھر دی، ہماری عقلیں احاطہ نہیں کر سکتی۔ امام حقی لکھتے ہیں 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز اور 70,000 حکایتیں، بہت کچھ عطا کرنے کے بعد فرمایا محبوب یہ تو میں نے تجھے اپنی مرضی سے دیا، اب تو بتا تیری چاہت کیا ہے۔ بیما اشرفک یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو امام غازی نے بھی لکھا، ملا جیون تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں، باقی لوگوں نے بھی اس کو لکھا، کہا بیما اشرفک یا احمد، اے محبوب بتا تجھے کیا عطا کروں، تیری اپنی چاہت اور ڈیمانڈ کیا ہے۔ اب 1 منٹ کے لیے میں آپ کو اختیار دے دوں، مجھے اختیار دیا جائے کہ مانگو کیا مانگنا ہے، تو ہمارے سوال سے ہماری ذہنی اپروچ کی خبر ہو جائے گی، کس کی سوچ کتنی بلند ہے، کیا مانگتا ہے۔ کسی کے سوال سے اس کے اندر کی کیفیت سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے سوال سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا کہ محبوب مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب دیکھیے حضور کا انتخاب کہ حضور نے کیا مانگا۔ جب کہا بیما اشرفک، تجھے کس چیز سے نوازوں، تو عرض کی بنسبت الیک شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، سجدوں میں، قیام میں، رکوع میں، بدر کی وادی میں پتھر کھانے کھائے اور میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، مطاف میں، حتیم میں، کعبۃ اللہ میں، سین حرم میں، ہر جگہ میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے۔ آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔
بنسبتی الیکا شرفنی بالعبودیہ، آج مجھے بندہ کہہ کے پکار دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کے واقعہ میں جہاں بھی پکارا عبد کہہ کے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اور پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے کر حضور علیہ السلام کو روانہ کیا۔ تفصیلات بہت ساری ہیں، اختصار کے ساتھ اپنے مضمون کی طرف آ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملے اور کہا کیا ملا؟ بتلایا کہ 50 نمازیں ملی ہیں اور جنابت پر 7 مرتبہ غسل کرنا ملا ہے، کسی کپڑے کو نجاست لگ جائے تو 7 بار اس کو دھونا اور اس سے وہ پاک ہو جائے گا، مجھے یہ ملا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ تحائف لے کر پلٹا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، چونکہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ حضور علیہ السلام حاضر ہوئے، تخفیف کی درخواست کی، 5 نمازیں معاف ہوئی، باقی 45 رہ گئی۔ اس طرح باقی معاملات میں بھی تخفیف ہوئی۔ پھر آئے، انہوں نے پھر کہا، پھر گئے، پھر آئے، حتیٰ کہ اللہ حاضر کے آس 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور ایک مرتبہ اور چاہیے۔ فرمایا مجھے اب اپنے رب سے حیا آتی، چونکہ عادت باری تعالیٰ یہ تھی کہ ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی تھی، اب رہ ہی 5 گئی تھی، اب جاتے تو اللہ یہ بھی رخصت دے دیتا، جو 50 سے 5 کر سکتا ہے وہ 5 میں بھی تخفیف فرما سکتا تھا، لیکن کہا اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اب اس پر 2-3 باتیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کے علم میں بلا نہیں تھا کہ بالآخر 5 نمازیں رہ جانی، پتہ تھا اللہ کو بالآخر 5 رہ جانی، تو اللہ دیتا ہی 5، پہلے 50 دی، پھر گئے، پھر 5 معاف کی، پھر گئے، حتیٰ کہ 9 مرتبہ جانا ہوا اور پھر 5 رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور حادث نہیں، تو اس کو پتہ تھا کہ بالآخر 5 نمازیں رہ جانی ہیں، وہ عطا ہی 5 کرتا، لیکن اگر وہ 5 دیتا لوگوں کو عظمت مصطفیٰ کا علم کیسے دیتا؟ اللہ کے ہاں جو محبوب علیہ السلام کی محبوبیت ہے اس کا پتہ کیسے چلتا؟ اور دوسری بات، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل، اور یہاں بظاہر 9 مرتبہ تبدیلی آئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ تو اللہ تو فرماتے میری باتیں تبدیل نہیں ہوتی، یہاں 9 مرتبہ تبدیلی آئی، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ضابطہ دے دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ العشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب دوں گا۔ اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، تم 5 پڑھو گے ثواب میں 50 کا ہی عطا فرما۔ تو یہ جو معراج ہے، اس کا جو اہم ترین تحفہ امت کے لیے حضور لے کر آئے وہ نماز کی صورت میں تھا، اور ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ اور یہ بھی فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز گرا دی اس نے دین گرا دیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز سے کرتے تھے، جو نماز پڑھتا ہم سمجھتے مومن ہے تبھی تو پڑھتا، اور جو نماز نہ پڑھتا ہم سمجھتے کافر ہے تبھی نہیں پڑھتا۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو ارشاد فرمائے گا کہ مجھے سجدہ کر، آج کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا کل تو چاہے گا، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا باوجود آرزو رکھنے کے اس کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر جس صف میں دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، فرعون، حامان، ابی بن خلف، بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ ہم میں سے کیا کوئی گوارا کرتا ہے کہ فرعون کے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس صف پر لعنتیں برس رہی ہوں گی جس صف میں یہ لوگ کھڑے آڑے ہیں؟ تو اگر
ہم اس کو گوارا نہیں کرتے، اور کبھی بھی ایک مومن گوارا نہیں کرتا کہ دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو پھر اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں توبہ کر کے پچھلی بھی نمازیں پڑھنی چاہیے، قضا کرنی چاہیے، اور آئندہ ہمیں قصد کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک تو حضرت عثمان بن عفان ہیں، یہ اور صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی تھی، جس کے اوپر زرد پتے تھے۔ حضرت ابو ذر نے ان کو پکڑ کے شاخ کو زور سے جنبش دی، جتنے بھی پتے تھے زرد وہ گر گئے اور شاخ اوریاں ہو گئی۔ میں اس منظر کو دیکھ کے محظوظ ہوتا رہا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری میری جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، اے عثمان، تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے اس شاخ کو یوں پکڑ کے جھٹکا کیوں دیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے شاخ کو جھٹکا کیوں دیا ہے۔ کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ایسا ہی ایک درخت آیا اور اس کی شاخ تھی جس پہ زرد پتے تھے، آقا کریم نے اس کو پکڑ کے جنبش دی، پتے یوں ہی جھڑ گئے۔ میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، آقا کریم نے میری طرف دیکھ کر کہا، ابو ذر تو نے پوچھا نہیں میں نے شاخ کو جنبش کیوں دی ہے؟ تو میں نے یوں عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں جنبش دی؟ تو کہا اے ابو ذر، جس طرح میں نے شاخ کو جنبش دی اور سارے پتے جھڑ گئے، اس طرح جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے سارے گناہ چڑھ جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے معراج کی رات جو خاص چیزیں دیکھیں اور امت کو بیان فرمائیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور معراج کا مقصد تھا محبوب کو بہت کچھ دکھلانا، سب سے بڑی دولت اپنا دیدار اور بہت کچھ۔ جنت دوزخ کا جو ہے حضور نے مشاہدہ کیا، تو اس حضور نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر پتھر کے ساتھ کچلے جا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو جاتے، پھر دوبارہ ان کو کچلا جاتا۔ تو جبریل امین سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے سر کیوں کچلے جا رہے ہیں؟ تو جناب جبریل امین نے عرض کی کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہا کرتے تھے، اور آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو نماز سے سروں کا بوجھل رہنا یہ اس قدر کبھی امر ہے کہ قیامت کے دن اس کی سخت سزا ہوگی۔ آپ نے علماء سے سینکڑوں بار یہ سنا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا، اور اگر پہلا سوال کا جواب بھی نہ آیا اگلی باتیں تو بعد میں ہیں، اس لیے ہمیں قصد کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات ایک شخص کو دیکھا، لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا تھا جس کو اٹھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس سے وہ اٹھایا نہیں جاتا تھا، بھاری اس کی طاقت سے زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دائیں بائیں سے لکڑیاں اس کے اندر شامل کرتا تھا۔ پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ اس کا جو گٹھا ہے لکڑیوں کا وہ پہلے بڑا بھاری ہے، اور مزید وہ لکڑیاں دائیں بائیں سے لے کر اس کے اندر شامل کر کے اس کو مزید وزنی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو عرض کی کہ حضور یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس لوگوں کی کثرت کے ساتھ امانتیں موجود ہیں، اور وہ ان کو ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں، لیکن اس کے باوجود اور امانتیں پکڑتا چلا جا رہا ہے، اور اس بات میں حدیث ہے کہ لوگ میرے پاس پیسے امانتیں جمع کروائیں۔ تو کل قیامت کے دن اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی سزا دکھلائی گئی کہ اس گٹھے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جس شخص نے لوگوں کی امانتیں دینا ہوں گی تو اس کو لوگ پکڑیں گے اور کہیں گے ہماری امانتیں واپس کر۔ وہ کہے گا اب اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں۔ اسے فرمایا جائے گا کہ جو ان لوگوں کی امانتیں تیرے پاس ہیں وہ ایک جگہ رکھی ہوئی ہیں، اگر تو ان کو وہاں سے لا کر کے دے دے تو تیری جان چھوڑ سکتی ہے۔ تو وہ کہے گا کہ کہاں ہیں؟ تو اس کو جہنم کے دروازے پہ لے جایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا اس جہنم میں اتر، اس کے پیندے میں امانتیں رکھی ہیں اور وہ نکال کے ان لوگوں کو دے۔ اور حدیث کی روح سے جہنم کی جو گہرائی ہے وہ 70 سال لگتے ہیں اس کی تہہ تک پہنچنے میں۔ آقا کریم تشریف فرماتے کہ ایک دھماکے کی آواز آئی،
پوچھا صحابہ اس آواز کو سنا، عرض کی ہاں۔ فرمایا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ اللہ و رسول عالم۔ عرض کی اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا 70 سال قبل جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا، اب وہ پیندے پہ گرا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز۔ تو 70 سال جاتے ہوئے لگتے ہیں اور 70 سال آتے ہوئے لگتے ہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یار اگر جہنم میں گئے بھی تو ایک جھٹکا لگے گا، اگر ایک جھٹکا بھی لگا تو 140 سال لگ جائیں گے۔ فما اصبرہم علی النار، لوگوں کا آگ پر کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ اب اس کو 70 سال جہنم کے پیندے تک اترنے میں لگیں گے۔ وہاں واقعی امانتیں جو لوگوں کی اس نے پکڑی ہوئی ہوں گی وہ موجود ہوگی، ان کو پکڑ کے پھر 70 سال تک اوپر آئے گا، اور جب وہ کنارے پہ آ کے باہر نکلنے لگے گا پھر پاؤں پھسل جائے گا، اور پھر 70 سال تک لڑکتا ہوا نیچے چلا جائے گا، پھر 70 سال بعد آئے گا، اور جب اس کی دیوار کے آخر تک پہنچے گا لیکن پھر اس کا پاؤں پھسل جائے گا۔ لوگوں کی امانتیں ہڑپ کرنے والے کو قیامت کے دن یہ سزا دی جائے گی۔ میں اور آپ اتنا بوجھ اٹھائیں جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں، اور ہمیں دیکھیں کہ ہم ہمارے ذمے جو ہے وہ کسی کا غصب کیا ہوا، کسی سے رشوت میں لیا ہوا، اور کسی کی مجبوری سے فائدہ حاصل کر کے اس سے مال لیا ہوا، اور دیوار رکھتے ہوئے ہم سائے کے 2 انچ دبائے ہوئے ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام آگے گئے تو آقا کریم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں کہ جو چھاتیوں کے بل لٹکائی گئی۔ فرمایا کہ یہ کون سی خواتین ہیں؟ تو عرض کی کہ حضور آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتی اور آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سامنے خوشبودار اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گوشت کے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس کو نہیں کھا رہے۔ آگے بدبودار اور متعفن کھانا پڑا ہوا ہے، گوشت پڑا ہوا ہے، وہ اس کو کھا رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کی کہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو حلال بیویاں میسر تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بازاری عورتوں سے اپنا منہ کالا کیا کرتے تھے، تو کل قیامت کے دن ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ آگے بڑھے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں اور ان کے اندر سانپ ہیں، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن پیٹ کا بہت بڑا ہونا ان کو کھڑا نہیں ہونے دیتا، پھر گر جاتے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ سود کی حرمت قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ آئی، اور فرمایا سود لینے والا، حضور نے ارشاد فرمایا سود دینے والا، سود کی رقم پہ گواہ بننے والا اور سود کی رقم کے معاملے کو لکھنے والا گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے، فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں جب تم انہیں قبر میں دفن کر کے آتے ہو تو ان کے رخ قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں، اور ساتھ فرمایا فَاذْهَبُوا وَانْبُشُوا قُبُورَهُمْ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا هَٰذَا مَا قُلْتُ لَكُمْ فَهُوَ بَاطِلٌ، کہا جاؤ جا کے قبریں اکھیڑ کے دیکھ لو، اگر ایسا نہ پاؤ جیسا میں کہہ رہا ہوں تو آ کے کہہ دینا کہ غلط کہا تھا۔ عرض کی قیلا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی حضور یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے رخ قبر میں قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا شارب الخمر و بائع البش و شاہد الزور و آکلۃ الربا و نائحۃ والمحتکر و تارک الجماع۔ 7 اشخاص گنوائے۔ پہلا شارب الخمر، شراب پینے والا۔ ایک روایت کے لفظ ہیں کہ شراب اپنے لیے بنانے والا، کسی اور کے لیے بنانے والا، شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، اور جس کے لیے شراب خریدی ہے، شراب کو ڈھونے والا، دوسری جگہ منتقل کرنے والا، ہمارا سب پر اللہ کے رسول نے لعنت بیچی۔ تو یہ ایسا برا فعل ہے۔ ایک روایت کے لفظ میں نے پڑھے کہ شارب الخمر کعابد البس، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح۔
ہمارے معاشرے میں شراب نوشی سرایت کر گئی، اور اب تو بعض طبقوں کے اندر یہ برا بھی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ حلال سمجھ کے پینا تو کفر ہے، اور اس کو حرام سمجھتے ہوئے اس کی حرمت کے قائل ہونے کے باوجود پینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور منع فرمایا گیا، سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا، ایک تو ویسے بھی شرابی جب مرتا ہے اسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس کا قبلے سے رخ پھیر دیا جائے گا۔ اور اب یہ بھی میڈیا پہ بیٹھ کے ہمارے روشن خیال حکمرانوں کی ایما پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف خمر حرام ہے، باقی جو چیزوں سے کشید کی گئی چیزیں ہیں وہ حرام نہیں ہے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہے وہ شراب ہے، اور ہر شراب خمر حرام ہے، تو وہ نشہ چاہے کوئی بھی چیز لانے والی ہو اس کو شریعت نے واضح طور پہ حرام کر دیا۔ یہ دوسرا بائیں بش جن کے رخ جو ہیں وہ قبلے سے پھیر دیے جائیں گے، تو فرمایا ان میں سے پردہ فروشی کرنے والا، انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا۔ اب دنیا پہ یہ اس انداز سے غلامی کا انداز تو نہیں ہے، لیکن اعضاء انسانیہ کو اب بھی لوگ فروخت کر رہے ہیں۔ آپ روزانہ اخبارات پڑھتے ہیں کہ گردہ فروشی کا کاروبار اور مختلف اعضاء بدنیہ کا کاروبار، تو یہ دوسرے وہ شخص جو انسان یا انسان کے کسی عضو کا کاروبار کرتے ہیں، کل جب مریں گے ان کا رخ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ تیسرا ارشاد فرمایا وَشَاهِدِ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی دینے والا۔ بلکہ ایک روایت میں آقا کریم نے فرمایا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں، الا انبئکم بأکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ صحابہ نے عرض کی ہاں حضور، آپ ارشاد فرمائیں۔ فرمایا الاشراک باللہ وحقوق الوالدین الا وقول الزور، اور ایک میں بشہادت الزور، یہ مختلف احادیث میں تو شہادت الزور جھوٹی گواہی کو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اکبر الکبائر میں شمار کیا۔ اور چوتھا فرمایا سود کھانے والے، سود لینا، سود دینا، سود لکھنا، اس کی رقم پر گواہ بننا، ان وزر میں فرمایا چار برابر۔ اور ایک روایت ہے صحاح کی، ارشاد فرمایا کہ اسی سود کے گناہ کے 70 درجے، اور کم سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنا ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں اور اپنی زندگی کی آن کو درست کریں۔ آگے فرمایا بنائحۃ، نوحہ کرنے والی عورتیں جب قبر میں جائیں گی تو ان کا رخ پھیر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو صبر کا حکم ہے۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے، ہاتھوں کا اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے۔ فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی جاہلیہ، جس نے گرے بات بچے اپنے منہ پہ تھپڑ مارے اور جانم جیسی باتیں کی، فرمایا ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دل غم زدہ ہو، آنکھوں سے روئیں، اس شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن باویندہ کرنا، کوئی غیر ترس نہ آیا، کوئی کچھ بول رہا ہے معاذ اللہ، یہ کلمات ہیں، تو فرمایا نوحہ کرنے والے کل جب مریں گے تو ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو نوحہ کرتی ہے قبر اس کا رخ قبلے سے پھیر دیا جائے۔ ون تاکہ رو، اور چھٹا شخص جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی انسان کا کھانے پینے کا سامان ہے، غلہ، اور جانوروں کا جو چاچا ہے، اس لیے ذخیرہ اندوزی شریعت نے منع فرمائی ہے۔ باقی جو معاملات ہیں کاروبار آپ کے، ان میں اگر کر لیں تو وہ منع نہیں۔ اور اس میں حضور نے ارشاد فرمایا جس نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال جہنم کی آگ جلائے گا۔ آخر فرمایا وَتَارِكِ الْجَمَاعَةِ، اور جو جماعت کو چھوڑنے والا ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن جماعت سے نہیں۔ حضرت محمد بن سماع ایک بزرگ امام محمد بن حسن الشیبانی کے شاگرد، اور امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم کے شاگرد۔ محمد بن سماع کہتے ہیں 103 سال عمر پائی، کہتے ہیں 40 سال بیت گئے، جماعت کیا میری تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ ہوئی، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، بس مصروفیت ایسے ہوئی، صدمہ ایسا پڑا تھا کہ میں مسجد میں آیا، سلام پھر گیا تھا، جماعت ہو چکی تھی،
بڑا پریشان ہوا کہ زندگی میں کبھی کوئی تکبیر اولیٰ بھی نہیں رہی، آج جماعت بھی جا رہی۔ پھر میں نے سوچا ایک نماز جو جماعت سے پڑھی جائے منفرد پڑھنے والی 25 نمازوں کے برابر ہے، ایک روایت میں 27 نمازوں کے برابر ہے، چلو میں اس نماز 25 بار پڑھ لوں۔ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور اس نماز کو ان فرائض میں نے 25 بار پڑھا، اور جب 25ویں بار پڑھ رہا تھا تو ہاتھ سے آواز آئی، اے محمد بن سماع، تم نے نماز 25 مرتبہ پڑھ، لیکن جب امام والضالین کہتا ہے اور اس کے ساتھ فرشتے آمین کہتے ہیں، وہ آمین کہاں سے لاؤ؟ تو کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ میں 25 چھوڑ کے 25,000 مرتبہ بھی پڑھوں لیکن جماعت کی فضیلت نہیں پا سکتا۔ تو فرمایا وَتَارِكُ الْجَمَاعَةَ، اور جماعت ترک کرنے والا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں آگے گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبان لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں؟ جبریل نے عرض کی کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہیں جو کہتے کچھ اور تھے کرتے کچھ اور۔ ہاؤلائی خطباء الفتنہ، یہ فتنہ پرور خطیب ہیں جن کی زبان معاشرے میں آگ لگاتی تھی اور زمانے کو کچھ اور کہتے تھے لیکن اپنا عمل اور اپنا کردار ان کا کچھ اور۔ اس لیے منبر و محراب کی جو وارث ہیں ان کو ایک لفظ ہے وہ تول کے بولنا چاہیے، اس پر پہلے عمل ہو تو لفظ لوگوں کے دلوں میں اترتے ہیں۔ تقریر سادہ ہو یا قصر ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اگر انسان کی گفتگو کے پیچھے اس کے عمل کی قوت نہیں ہوگی تو چاہے اس کی تقریر سے لوگ لوٹ پوٹ ہو جائیں اور سارا دن دھوم مچی رہ کے حد ہو گئی، لیکن اس کے اثرات تک نہیں پہنچیں گے، وہ دماغ تک ٹھہر جائے گی، دل تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اس لیے فرمایا یہ آپ امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہیں کہ جو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور ان کا اپنا کردار اور عمل اور ہے۔ انسان جب اپنی زبان کو کھولے تو اپنے عمل کا جائزہ لے لے۔ آپ میں بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس چیز کو غور کے ساتھ دیکھیں۔ غالباً حضرت باز بستانی آپ کے پاس ایک بڑی آئی اور اس نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے یہ گڑ بہت کھاتا ہے، میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ اس کو تاکید کر دیں، کوئی تعویذ لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اس کو کل لے کر آنا۔ دور دراز سفر تھا، پیدل سفر تھے، دوسرے دن وہ تھکی آئی، پھر آئی، اپنے بچے کے سر پہ شفقت کہا، کہا بیٹا زیادہ مناسب نہیں ہے کسی چیز میں بھی کثرت کرنا، لہذا جو ہے اعتدال سے آگے نہ بڑھو اور زیادہ نہ کھایا۔ تو اتنا کہا اور کہا کہ جائیے، میں نے تاکید کر گئی ہے۔ تو مائی نے کہا کہ حضرت کل میں آئی تھی اتنا لمبا سفر کر کے، اگر یہی بات کہنی تھی تو آپ کل ہی کہہ دیتے تھے۔ اتنا لمبا سفر میں نے دوبارہ کیا، میں نے کہا شاید کوئی خاص عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ تو فرمایا اصل بات یہ تھی کہ کل اتفاق سے میں نے خود کھایا ہوا تھا، اس لیے اسے منع کرتا تو شاید میری بات میں سہس کو۔ اب یہ عام اور سادہ سی بات ہے، لیکن ہم اگر اپنے بچوں کو گھر میں تاکید کرتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ بچے نماز نہیں پڑھتے، اچھا جی ان کے لیے دعا کر دیں، ہم نہیں پڑھتے چلو یہ تو پڑھیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں یہ پڑھے، جب تم نہیں پڑھتے تو یہ کیسے پڑھیں؟ ماں باپ کو خود نمونہ بنانا چاہیے۔ اس طرح ہمارے علماء کو مبلغین ہیں، مشائخ اعظام ہیں، جو بھی ذمہ دار ہیں، یہ بھی بات 10 20 50 لوگوں تک بات منتقل کرتا ہے، اس کو خود نمونہ بنانا چاہیے۔ صرف یہ تقریر بات اچھے گفتگو اور سے لوگوں سے پیسے بٹور لینا یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات دل سے نکلتی ہے، اثر کرتی ہے۔ اس لیے ہم بات دل سے کہیں اور جو کہیں اس پر ہمارا پہلے عمل ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے جیے، اللہ کی رضا کے لیے مرے، یقیناً اس کی برکات ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہیں، برکت تبعی میں رہی شعلہ نکالی نہیں، رہ گئی رسم آیا روح بیلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین بیزالی نہیں، مسجد مرثیہ کہاں کہ نمازی نہیں، یعنی صاحب اوصاف وہ حجاز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ کا مسافر ہے۔ میاں صاحب نے کیا کہا تھا؟ پردے اتے مان کری نہیں تے نہ آکھی نہ پڑے آیا،
او جب جبار کہار صداویں متا روڑ دے وے دو کڑے اس لیے آخری دم تک انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے۔ ادارہ مصطفیٰ کے جتنے مبلغین ہیں، مصطفی حفیظ ہیں، اور آپ لوگ جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں، بس یہ کوشش کریں، یہ اپنا مزاج بنا کہ جو کہنا ہے اس پر پہلے عمل ہوگا، اور اپنا عمل بہت زیادہ ہونا چاہیے تاکہ قوت کے ساتھ، عمل کی طاقت کے ساتھ کہیں نہیں وہ بات دلوں میں اترنے کا فن جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمتوں کے اور کرم نوازی کے حصار رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔